جی جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ غور کریں کہ آپ کی کرکٹ جو ہے اس وقت جو ہے وہ 80% جو کرکٹ ہے آپ کی وہ چلے گئی ہے ریموٹ ایریا میں یا کے پی میں. اگر آپ سندھ کی ٹیم بناتے ہیں تو اس کے اندر 6 سے 8 پلیئر جو ہیں وہ پٹھان ہوتے ہیں. تو ان کے پاس نہ ایجوکیشن ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایکسپوجر ہے. وہ صبح اٹھتے ہیں یا دوپہر کو اپنے والد کے ساتھ یا چچا کے ساتھ بھائی کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں اور اس کے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے. جب پریشر آتا ہے ایسا تو اس میں آگے ان کی نفس اس کے ساتھ نہیں ہوتی. ہمیں جو ہم ڈومیسٹک کرکٹ میں یا ہم جو السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. ابھی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے جس میں ایک سابق کرکٹر اعجاز احمد جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم میں 80% پٹھان ہے اور پٹھان جو ہے نا وہ صرف نماز جانتے ہیں اور بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جانتے اور پریشر وہ برداشت نہیں کر پاتے، تو اس لیے پاکستانی ٹیم ہار رہی ہے. تو میرے بھائیو دوستو، آپ ذرا اس آدمی کی باتوں پر غور کرو. کیا یہ ایک نارمل انسان کی بات ہے؟ کیا یہ ایک نارمل پاکستانی کی بات ہے؟ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اعجاز احمد وہی کرکٹر ہے جو کچھ سال پہلے میچ فکسنگ میں جو ہے نا پکڑا گیا اور اس کے بعد پاکستانی ٹیم سے ہٹا دیا گیا. تو ایسے فکسر جو کہ ملک و قوم کا سودا کرتے ہیں اور اس کے بعد آ کر ٹی وی پر بیٹھ کر جب بوڑھے ہو جاتے کچھ کام کے نہیں رہتے تو ٹی وی پر بیٹھ کر جو ہے نا اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے ایسے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم میں پٹھان زیادہ ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں، میں آپ سب سے مخاطب ہوں اب دیکھیں کہ پٹھانوں میں اور دوسرے لوگوں میں کیا فرق ہے. پٹھان جو ہے نا وہ ہمیشہ سے صحت مند ہوتے ہیں اور ان میں جو ہے نا طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ وہ ماشاءاللہ سے پاکستانی ٹیم میں پٹھانوں جو آج تک جو کارکردگی دکھائی ہے وہ کسی اور نے نہیں دکھائی. آپ اگر 1992 کی ورلڈ کپ کی بات کریں تو وہ جس نے جیتا تھا عمران خان، اس کی کپتانی تھی. عمران خان کون تھا؟ اسی طرح اس کو بھی چھوڑے آپ 2009 کی ورلڈ کپ کی بات کریں T20، اس کا کیپٹن یونس خان مردان تھے، وہ پٹھان تھا. اس میں سیمی فائنل اور فائنل جو آپ کو جتوایا وہ شاہد افریدی تھا. شاہد افریدی کی بات اگر میں کروں تو اس نے کتنے بالوں پہ جو ہے نا وہ کتنے بار جو ہے نا ایک ناممکن جو ہارے ہوئے میں جو ہے نا وہ پاکستان کو جتا دی. 2009 کا ورلڈ کپ جو پاکستان نے جیتا اس میں عمر گل پاکستانی بالر سب سے بیسٹ بالنگ اور بالر آف دا ٹورنامنٹ جو قرار پایا گیا وہ عمر گل، اس نے بالنگ کی. وہ کون تھا؟ وہ بھی پٹھان تھا. تو جب پٹھانوں نے آپ کو ایک ورلڈ کپ بھی جتوا دیا تو آپ میں اگر دم ہے تو آپ بھی کھیلے ہو پاکستان کے لیے. آپ بھی کبھی ایک میچ جو پاکستان کے لیے جیت پایا آپ نے کبھی دکھایا لوگوں کو؟ تو میرے بھائیو دوستو، یہ پروپیگنڈے بہت زمانے سے چلے آ رہے ہیں اور اس کا بیان کا مقصد جو اعجاز احمد نے دیا ہے اس کا مقصد بھی پاکستانی کرکٹ ٹیم میں محمد رضوان ہو گیا، اسی طرح شاہین شاہ افریدی ہو گیا، اس کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کرنا تھا. تو میرے بھائیو دوستو، ہر کام کے لیے علیحدہ علیحدہ لوگ ہوتے ہیں. اگر کرکٹ کے لیے پٹھان موضوع ہے اور پوری قوم کو اعتراض نہیں تو پھر آپ کیوں اس کے اوپر الٹا سیدھا باتیں کرتے ہیں اور پٹھان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں؟ ذرا خود اپنے ضمیر میں جا کر دیکھو کہ خود کتنے گندے ہو. میچ فکسنگ کیا آپ نے، اور کبھی بھی اگر آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کی ہسٹری آپ دیکھیں تو میچ فکسنگ میں جو لوگ ملوث ہوئے ان میں سے آپ کسی پٹھان کا نام مجھے بتائیں. دوسری بات یہ کہ پٹھان ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے. تو اگر میں آپ کو بتا دوں سلمان بٹ پاکستان میں سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہوا تھا، تو اس نے بھی میچ فکسنگ کی. آپ نے دیکھا کہ کس طرح مشہور ہوا فکسنگ کے لیے. تو ایجوکیشن جو ہے نا وہ کرکٹ کے لیے نیسیسری نہیں ہے، بلکہ نیسیسری یہ ہے کہ آپ گیم کس طرح کھیلتے ہیں، ملک و قوم کا نام کس طرح روشن کرتے ہیں. تو میری اب سب سے درخواست ہے کہ اس کرکٹر اعجاز احمد کی بات پر جو ہے نا اس سے معافی کا مطالبہ کرے کہ وہ اپنے بیان پر معافی مانگے اور آئندہ کسی دوسرے پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنے گریبان میں بھی ذرا جھانکے. امید کرتا ہوں ویڈیو کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو کو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.